آج میں الفت کا عقیداؤں میں سے ایک لازم ہے کہ ہر بات کو بات رکھی جائے۔ جو آج جشن دنیا پہ ہو رہے ہیں، آج مظلوم ہمارے فلسطین کے بھائی دنیا میں بہت مر رہے ہیں اور دم رخصت ہو رہے ہیں۔ کاش اللہ ان انسانوں کو آنکھ دے اور یہ بہترین آنکھوں سے دیکھیں، شاید ان کے اندر اچھائی پیدا ہو اور شاید ان کے دل پاک ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آج جمعہ کا دن ہے اور کافی اچھا دن ہے، ابھی وقت جمعہ کا ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان کہ تیرے جشن اور ان کی زندگی اور انتقال اور وصال میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک آنکھیں روتی ہیں اور دوسری آنکھیں جشن مناتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک آنکھیں روتی ہیں تو ایک آنکھ جشن مناتی ہیں۔ تو کتنی بری بات ہوگی کہ ہماری انسانیت آج ختم ہو چکی ہے اور ہم اس نبی کی سنت پہ نہیں چلتے اور نہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی کوئی جشن اور دنیا پہ ناچ نہیں ناچے، جن کے گھرانے نے اس دنیا پہ کوئی غلط کام نہیں کیے۔ تو ان کے ہی حق میں کچھ باتیں ہیں اور کچھ عقیدت ہے اور ان سے ہی دو راہ ہیں، زندگی ہے اور کچھ معصومیت ہے۔ ان سے ہی زندگی ہے اور ان سے ہی زندگی کے معلومات ہے۔ جو ہمارا مولا رب ہے اسی فرمائش ہی دو دنیا کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا کی تمام حوریں اپنی فطرت سے اور فطرتوں سے آگے بڑھ جائیں گی تو ہم دھیرے دھیرے دنیا پہ آنے لگیں گے۔ وہ گھڑیاں قریب ہیں اور وہ گھڑیاں پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آج دنیا پہ جو جشن ہے، جن کی سوئیاں جشنوں سے بدلی جا رہی ہیں، اور آج دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سخت گناہ ہے اور گناہوں کے بیچ میں انسان بیٹھا ہے۔ آج ہر انسان ناچ کی اور ہے، ہر عورت جشن منا رہی ہیں، تو ہر بچہ زمین پر ناچ رہا ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان امت، ہمارے بھائیوں کے بیچ میں یہ بات جا رہی ہے کہ جو ناچ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا حق میں فرماتا ہے، تو سنیے مولا کیا کہتا ہے۔ وہ پھول برستے ہیں جب مولا رہا ہے، وہ پھول برستے ہیں جب مولا رہا ہے، وہ پھول برستے ہیں جب مولا رہا ہے۔ اور ایک طرف نظریں ہیں ہماری، وہ مولا رہا ہے، زمین کا وہ بادشاہ ہے، وہ عباس مولا ہے، کائنات کا وہ مالک علی کا بیٹا رہا
در خلد ہے جنت ہے، جو اس نے بنایا ہے، اور ظالم کیا دیکھ رہا ہے، جب علی کا بیٹا دل سے بتا رہا ہے، اور میں کوئی عوام نہیں ہوں، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا مولا رب ہے، وہی بتا رہا ہے، وہ میرا مولا رب ہے، وہی بتا رہا ہے، وہ نگاہیں وفا کا دریا، وفاؤں سے علم ہوگا، جو جنت فردوس ہے، وہ میرا مصطفیٰ ہوگا، دنیا کی چیزوں اور آخرت کی پناہوں میں یہ جشن ایک گناہ ہوں گے، یہ محمد بتاتے ہیں، یہ دوزخ کا راستہ ہوگا، یہ محمد مصطفیٰ بتاتے ہیں، یہ دوزخ کا راستہ ہوگا، وہی چل پڑے ہیں قدم میرے مولا، تو جانتا ہے کیا میرے مولا، علی مرتضی کیا دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں کیا میرے سامنے، کیا آپ ہو پیارے خلیفہ، کیا مددگار آپ وفا ہو، وہ زمین کا وہ مالک ہے، علی مولا چھا رہا ہے، اور اپنے غلاموں کو وہ خوش رکھے گا، مظلوموں کے آنکھوں کو چھپا لے گا، اور جن کی جانیں گئی ہیں بے بسی میں، مولا ان کو جنت عطا کر دے گا، کیونکہ وہ مولا رب ہے، وہ بتا رہا ہے، وہ مولا رب ہے، وہی بتا رہا ہے، مہکتی ہے ڈالی مہکتا ہے گنجا، مہکتی ہے ڈالی مہکتا ہے گنجا، عباس ہے میرا ایسا ہے مولا، ہم نے کوئی دنیا پہ کفر نہیں کیے، اس لیے مولا رہا ہے، اور وہ میرے حق میں کھڑا ہے، اس لیے تمہارے لیے جہنم بنا رہا ہے، وہ میرے حق میں کھڑا ہے، اس لیے تمہارے لیے جہنم بنا رہا ہے، اس کی الفت ہے رب ہے وہی ہے نگینا، اور میں نے کہا تھا
میں مددگار وفا ہوں، میں نے کہا تھا میں بچے کے دل میں ہوں، اس لیے میں یہ نعت عقیدت خود نہیں گنگنا رہا ہوں، کیونکہ عباس ہے میرے دل میں، وہی بڑھوا رہا ہے، کیونکہ دنیا جان لے وہ کیسا ہے مولا، اس لیے وہ اپنے نانا کا ذکر کرا رہا ہے۔ وہ پہلا مد ہوا ہے، وہ گھڑیاں بنا رہا ہے، وہ ہے مالک وہی ہے داتا، وہی رب کا پیشوا رہا ہے، وہ امام مبین وہ پیارا مدینہ، لبوں پہ چھا رہا ہے، لبوں پہ چھا رہا ہے، وہ ڈالی گنچائے رب ہے ایسا، وہ آ رہا ہے۔ گنچائے رب ہے مہک رہا ہے مولا، اور چاندنی یہ کہہ رہی ہے، وہ بن کے گھٹاؤں میں چھا رہا ہے، وہ زلفیں ہیں واللیل وہ شمس ہے چہرہ، اور دیکھ لو میری طرف وہ ایسا نظارہ، کیونکہ اس نے یہ لفظ بھیجا، سر آسماں بتا رہا ہے، اور حورو تم ناچ رہی ہو، زمین محمد ہلا رہے ہیں، تم دنیا کے عیش اڑا رہے ہو، حیدر گرا رہے ہیں، وہ شیر مدینے سے بھیجیں گے، وہ تخت تاجوں کا مالک آ رہا ہے، اب تمہارا حساب ہوگا، کیونکہ وہ مولا رہا ہے، زمین کا مالک وہ حیدر ہے مولا، زمین پہ چھا رہا ہے۔ بہت شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں اس دنیا پہ ناچ رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہیں چلتے، اور نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے عمل پہ عمل نہیں کرتے۔ لا حول بلا قوت استغفر اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمان ہے اس علی کا کہ یہ بات کہنا چاہیے یا سوچنا چاہیے۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ دن رات مجھ سے بنتے ہیں اور سورج کی گرمی میں ہوں، خدا نہ خواستہ اس کے بیٹے نے تیگ اٹھا لی تو زمانہ ایک بار کی صورت ایک بار میں ڈھل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نعمان ایک ایسی چیز ہے جو سمجھنے والی چیز ہے، نعمان ایک ایسی چیز ہے، اور شیر علی، شیر جلی، شیر اسد، شیر مولا، شیر الفت، شیر
جلی جسے کہا جاتا ہے وہ اللہ کا بے پناہ محبت گار اور بے پناہ مولا کائنات، جس کا در کہا گیا اور جس کو بہت محبت سے علی مولا کہا گیا، اور جس کی ذات مدینہ ہے، جس کا پر نور نظارہ ہے۔ آج الفت نور بیان کرتی ہے اور میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، یہی کہنا چاہوں گا جشنوں کے بیچ میں کتنے مظلوم ختم ہو رہے ہیں دنیا سے، دم رخصت ہو رہے ہیں، دم آخر ہو رہے ہیں، آج دنیا جشن منا رہی ہے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنا چاہیے۔ آج کل نکاحوں میں نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، اور نکاح بھی بہت غلط طریقے سے ہو رہے ہیں۔ مسجد میں نکاح ہونے چاہیے، لوگ جشن مناتے ہیں اس میں۔ لا حول بلا قوت استغفر اللہ، کیونکہ اب وہ دن پاس آ رہے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ ہر انسان اپنے من کا ہوگا، ہر انسان اپنے بات آنکھوں رکھ کے بھی حق نہیں دیکھ سکے گا۔ تو آج وہ دن آ رہے ہیں کہ آج حق نیچے ہے اور باحق اوپر ہے۔ تو آج پھر وہی دن آ رہے ہیں جو دن کل تھے، اور بیتے ہوئے دن برے تھے اور آج بھی وہی دن آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، دن بدل نہیں رہے ہیں بلکہ دن وہی آ رہے ہیں۔ لگتا ہے انسانوں نے یہ قیامت بنا رکھی ہے، اس مولا نے نہیں۔ وہ اللہ نے قیامت نہیں تیار کر رہی ہے، لیکن اللہ کے انسان ضرور تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا پہ جب کفر ہوگا تو وہ دنیا پہ قیامت لا دے گا۔ یہ دنیا کی ایک پہچان رہی۔ سچائی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے اور زندگی کو اصلیت بنانا چاہیے۔ نقلی طریقے سے ہر چیز پائی جا سکتی ہے، لیکن اصلیت اور مولا اور اللہ اور محمد کے کہنے اور سننے سے اگر جو انسان نہ انکار کر دے، وہ اللہ اور محمد کا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے۔ استغفر اللہ، کیونکہ جو محمد اللہ محمد سے دور رہے گا اور جو اللہ محمد کی بات نہیں مانے گا اور ان کے غلاموں کی بات نہیں سنے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اور میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ سمجھائے گا تو اس میں لازم ہے کہ سننا، ہمیں اس کی باتوں کو سننا لازم ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ علی کا بیٹا ایک تیغ ہے تو کیا پتا وہ سچ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ علی کا بیٹا سچ ہو، تیغ ہو، یہ سچ ہو۔ اللہ نے فرمایا علی کا بیٹا تیغ ہو یا رہنما بندہ ہو یا سچ ہو۔ اللہ نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، جتنے انبیاء ہوا، صحابہ ہوئے، انہوں نے فرمایا یہ سچ ہو۔ اور رہی بات اچھے برے کی، تو آج میں یہاں پہ اچھا اور برا اور وفا، نام وفا بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج وہ در و دیوار سننے والے ہیں اور حضرت علی مسکرانے والے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی یہ بات بتاتے ہوئے کہ آج حضرت علی کے پرچم اور غلامی میں کیا شرف ہے۔ ہمارے مولا علی نے فرمایا کہ جتنی بھی انسان میں وفا ہو، اتنی وفا اگر وہ دکھا سکتا ہے تو پرچم ایمان ہے، وہ کل ایمان ہے وہ، اور میرے بیٹے کی شان ہے وہ۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لخت اور میرے جگر اور اس کے غلاموں سے محبت کی ہے، اگر اس سے وفا ہے، اگر وفا نہیں بھی ہے، اگر وفا کرتے بھی ہیں، اگر دل میں سچی وفاؤں کے سلسلے ہیں، اگر کشتی ڈوبی ہوئی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ابری کشتی بچتی ہے، تو محمد نام ایسا ہے اور اس کے بندے ایسے ہیں۔ اور مولا نے فرمایا کہ میرے بچوں کی ہنسی اور خوشی اگر ان کے غلاموں سے ہے، اگر اس کے غلام کہہ دیں کہ دوزخ کا در ہے تیرے لیے، تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، لازمی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کر رہا تھا تو اس کے پیچھے کیا جو دنیا کے آج لوگ آئے ہیں، کیا اس کے پیچھے سجدہ کر رہے تھے؟
یہ میرے مولا حسین نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کر رہا تھا تو کیا لوگ سجدہ کر رہے تھے میرے پیچھے، یا میری سنتوں پہ چل رہے تھے، یا میری سنتوں پہ عمل کیا؟ جب میرا لخت جیسا بھائی کٹا جس کو مولا عباس ابن علی کہتے ہیں، اور اس کی وفاؤں کی قیمت کیا دنیا میں رہی اور کیا دنیا کی قیمتوں میں جانا گیا وہ، جب مولا علی فرمائیں گے کہ ہمارے بچوں کی مسکراہٹ سے بڑی مسکراہٹ کیا تھی، اگر وہ اپنے غلاموں کے لیے آ بھی گیا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے چلا آیا تو یہ غلامی کا وہ شرف ہے جس کو مولا علی مولا عباس کہتے ہیں۔ تو علی نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ایک سجدہ کر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے لاکھ سجدہ کر رہے ہیں تو کیا وہ گنہگار نہیں ہے؟ میرا بیٹا ایک عبادت دار ہے، ایک ایماندار ہے، لیکن جو سجدے کر رہے ہیں وہ اللہ کو جھوٹ بھی تو بول رہے ہیں، وہ اسے ایماندار تھوڑی نہ ہے دل کے۔ ہر انسان حسین مولا تھوڑی نہ بن جائے گا دنیا میں۔ حسین مولا تو ایک ہے جس کی شان نرالی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے بنایا، جس کو فرشتوں نے جھولا جھولایا، وہ حسین مولا۔ اور وہ حسین مولا ایک بہت پیاری چیز ہے، وہ دنیا پہ ہے۔ آج یہ ہاتھ ہیں تو آج میرے مولا کے لیے ہے، آج یہ میرا دل ہے تو میرے مولا کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کا ذکر کر رہا ہوں تو آج مولا نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ مجھے کسی نے زندگی عطا نہیں کی ہے، اور بلکہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک ذہن کو مولا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ سوچے اور سمجھے۔ مولا نے فرمایا کہ میں کیوں آؤں جب انسان اتنا سمجھدار ہے، لیکن آج انسان سمجھدار نہیں ہے، اس لیے کہیں مولا تاثیروں میں پیدا کرنے والی چیز بن گیا، اور آج مولا دنیا پر آ بھی جاتا ہے اور ہے بھی۔ مولا ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مولا اور اس کے محبوب کا نام نہیں مٹے گا دنیا سے، اور ایک اللہ کا نام نہیں مٹے گا۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جہاں سے نام نہیں مٹ سکتا۔ وہ حسن بہار ہے، وہ حسن چمن ہے، حسن ذرہ ہے، حسن نور الہی ہے۔ یہ زمین ہے، اس زمین پہ آج مولا علی نے فرمایا کہ نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کفر برس رہے ہیں، اور ایسے موتی ہیں جس پر ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ مولا علی نے فرمایا، ایسے موتی ہیں جس پر ہم قدم رکھ رہے ہیں، اور آج ایسی غلامی کے شرف ہیں جس پہ ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر ہماری حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہ ہے کہ ان کی امان ہے، کہ ان کی رضا ہیں، جیسے ان کا دوپٹہ ہے ویسے ہی حور ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور حضرت فاطمہ بنت علی نے فرمایا کہ جیسے میری حیا ہے ویسے میری رضا ہے۔ وہ رضا ہے فاطمہ بنت علی زہرا نور عین فاطمہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حضور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ وسلم تسلیمہ کی بیٹی، جن کا ذکر وفا، جن کی الفت نور، جن کی بہار آمد دو جہاں پر رہتی ہے۔ آج غلامی کے وہ شرف ہیں، آج وہ پرچم ہیں، آج وہ وفاؤں کے سلسلے ہیں، اور در و دیوار جس کے در سے بنی ہے وہ وفا ہے۔ آج بے علم بول رہا ہے، کل ایک علم دار نہیں بول پائے گا۔ قیمت کتنی لگتی ہے میری زبان کی؟ اگر انسان کی قیمت میں قیمت ہے تو میں اپنی قیمت لگانے کو تیار ہوں، لیکن میرے سامنے آپ اس سمے اربوں روپے رکھ دے، میں اٹھا کے اس کو رخصتیں کر دوں گا اس کی ہی جاگیروں کی طرف۔ کیوں؟
کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ دم رخصت ہو جائے لیکن وفا کا دامن ہے، وفاؤں سے سلسلہ ہے، لیکن دولت سے وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ ایمان کل ایمان مولا شان نور اول کا جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم وہ اجالہ نور نے فرمایا اگر وفائیں کائنات دو جہاں پر ہیں تو وہ وفاؤں کے ذرے اور کائنات کے بلندیوں اور پرچم کے تلے ہوگی، اور رکھی ہوئی دل پر پتھر کہ ٹکڑوں پر ایک ٹکڑا ہوگا جس کو ہم دوزخ کی آگ کے اور ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پتھر دل دوزخ کی اور جا رہے ہوں گے تو اللہ نے فرمایا جب میں ان کے کانوں میں آواز دوں گا تو یہ دنیا بھی سنے گی، مطلب جو میزان سجے گا تو یہ دنیا پہ ہوگا۔ میں نے کہا تھا اس سمے میں دنیا کی ہر چیز بتا کے جاؤں گا، تو وہ وقت یہی ہے۔ جب دنیا کا میزان اس دنیا پہ سجے گا تو یہ دنیا کا میزان اس دنیا پہ جب سجے گا تو یہ دنیا بھی سنے گی اور وہ دنیا بھی سنے گی، مطلب اللہ کی باتیں اللہ فلک سے بولے گا، عرش سنے گا، اور عرش کی باتیں وہ اللہ سنے گا۔ جب پتھر دل سن نہ پائے گا تو اللہ کی قوت کیا کہے گی کہ مولا جاؤ ان کو سناؤ، اپنے عقیدے اور راستوں کی طرف، بارگاہوں کی طرف اپنے قدم بڑھاؤ۔ یہ راستے ایسے ہیں کہ یہ راستے ڈگمگ ڈگمگ چل رہے ہیں، میں ان راستوں پہ چل رہا ہوں، مجھے ہوش نہیں کہاں جا رہا ہوں، لیکن مولا نے وہ قوت بخشی ہے۔ اب میں سیدھے راستے جا رہا ہوں، ترچھا ہو گیا، قوت، اور یہی ایک پتھر دل کی پہچان ہے، قوت۔ اللہ نے فرمایا سب سے بڑی کیا چیز ہے دنیا میں؟ قوت۔ ہماری اگر قوتیں نہیں ہیں، قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار، جس نے دنیا اور دنیا کے علم کو بنایا، اور اس کے محبوب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راستوں میں ایک علم اور تاثیر کو پیدا کیا۔ آج جو سچ ہے وہی بول رہا ہوں، کیونکہ میرے آنکھوں میں وہ شربت آ گیا، کیونکہ میرا نبی اتنا پاک ہے، میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ آج مجھے اس نے بولنے کے قابل بنا رکھا ہے، مجھے منہ چپوں کی طرح نہیں بنایا کہ میں نہ بولوں۔ لیکن آج میں ہر ظالم کو ایک خبر دینا چاہوں گا کہ دیکھ تیرا آغاز کیا ہے، جو محمد بولنے کو تیار ہے اور وہ وہاں سے نور کا پیالہ بھیج رہا ہے جو مدینہ ہے، اور مدینہ دل کو بناتے ہیں ہم مدینہ دل کو بناتے ہیں، اور حیثیت ہماری جانے کی نہیں ہے، ہم دل کو مدینہ بناتے ہیں، جانے کی ہماری حیثیت نہیں، ہم خود کو ان امیروں کی طرح نہیں تولتے جن میں دل میں مدینہ نہیں، ہم ان امیروں کو نہیں تولتے جن کے دلوں میں مدینہ نہیں، اور ہمارے دل سے ان غریبوں کی بو نہیں آتی ہے۔ آج میں سچ بتانے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہنشاہ انبیاء ہے، اور وہ کوئی غریب اور فقیر نہیں، اور نہ کوئی کسی کے آگے جھکنے والی چیز ہے جسے لوگ کہتے تھے اس کا پھٹا کپڑا تھا اور پھٹا رومال تھا۔ ارے وہ تو وہ شہنشاہ تھا جو اللہ کے قریب تھا، اس کو اللہ عطا کرنے والا تھا، اللہ پہنانے والا تھا۔ کسی کی کیا حیثیت جو کہہ دے اس کے پاس سے بو آتی تھی، اس کا کپڑا پھٹا ہوتا تھا؟ ارے اس کو کہہ رہے ہو جو دو جہاں کا تاجدار زمانہ ہے، جس سے زندگی ملی ہے، جو نبوت کا نام ہوا، جو نبوت کا فرشتہ ہوا، جس نے دنیا کو سجایا، جس نے دنیا کو بنایا، اللہ اکبر، اس سے ہی آج دنیا پیدا ہوئی، اس سے آج کعبہ بنا۔ آج ہر زمانے میں نماز اور نماز کے ذریعے ہیں، اور کل ایمان مولا ہے، ہر جگہ امام ہے، ہر جگہ پیشوا ہے، اللہ اکبر۔ اس کی قیمتوں سے اگر ہم ایک قیمت لیں گے تو بہت قیمتیں سامنے آ جائیں گی۔ ہم نے جو بتایا کہ آج یہ شہنشاہ کو آج لوگ فقیر اور پھٹے کپڑوں میں تولتے ہیں، اور ایک اپنے غریب اپنے پسینے سے اس کو تولتا ہے، جس کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے وہ میرا نبی ہے،
وہ سلطان زمانہ ہے، وہ کوئی فقیر اور غریب نہیں۔ اگر غریب تو اپنے آپ سے بنتا ہے تو تیری فطرت ہے، لیکن ایک بات یہ سچ ہے، غریبی اس کے پسینے سے بو آتی ہے، اور اس کا پسینہ کبھی مہکتا نہیں جس کے اندر سے یزیدی مہک آتی ہے، کیونکہ یزید وہی ہوتا ہے جو جلتا ہے، ہر جلنے والا یزید ہے، اور وہ مولا علی مہکتا رہے گا جس کے گل میں خوشبو ہے، جو بہار رنگ ہے، جو چمن کا ذرہ ہے، اور جس کے مظلوم آج لاکھوں مر رہے ہیں، وہ زمینوں پہ مر رہے ہیں، ان کا کوئی فضیلت اور کوئی امانت اور کوئی بیانت نہیں۔ مجھے بہت شرم سے کہنا پڑے گا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، صرف اللہ کے سوا اور اس کے محبوب کے سوا۔ جب اس نے شربت بھیجا ہے تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں وہ کیوں نہیں ٹالتا، کیونکہ وہ ان مظلوموں کو وفا نہیں دیتے جو اس مظلوم کی وفا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ مولا علی کائنات اور رہبر سے ڈرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ، وہ پیغمبر حضور کا قریب، وہ نور اول کا جلوے کے قریب میں رہا، وہ نور اول، وہ فتح گار ہوا، اس نے خیبر کو اکھاڑا، اس نے بدر کو فتح کیا، اس نے صفین کو فتح کیا، کوئی جنگ ایسی نہیں رہی جس نے وہ فتح گار نہیں ہوا۔ لیکن آج اس کے مظلوم اس وجہ سے مر رہے ہیں کیونکہ مظلوموں کو وفا نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے انہیں وفا نہیں ملی، اس لیے اللہ نے ان کی پکار میں امام مہدی نہیں بنایا ابھی، کیونکہ یہ دنیا جڑ سے مٹائی جائے گی، یہ اللہ کی نعمت اور نسبت کا عمل ہے۔ یہاں پہ صرف ایک سمندر ہوگا، بعد میں اس پانی کو ہٹا دیا جائے، لیکن جب یہ ختم ہوگی دنیا، صرف اس پر ایک سمندر ہوگا، صرف پانی ہوگا۔ زمین ایک پانی ہے اور یہ ایک سچ ہے۔ جو امام آنا تھا وہ امام آ بھی چکا ہو، جس امام کو آنا تھا وہ امام آ بھی چکا ہو، شاید یہ سچ ہو۔ مجھے بہت یہ فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ شاید امام آ چکا ہو، اس لیے میں تم لوگوں کو آج یہ حقیقت بتانا چاہوں گا کہ نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ تو کوئی دجال ہوگا، یہ جہاں ایک سمندر ہوگا، اور اس جہاں میں صرف سمندر ہی سمندر ہوگا، اور جہاں ایک پانی ہی پانی ہوگا۔ شاید اللہ نے یہ قدرت لکھی ہے اور یہ ایک امان لکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ دنیا پہ ناچ اور جہاں پہ غلط کام ہونے لگیں گے تو ہم اس دنیا کو دم آخر کر دیں گے۔ شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے ہم سے، اور ہماری آنکھیں یہ سوچ رہی ہیں، یہ سن رہی ہیں کہ یہ آئے وقت یہ دنیا ہلا کرتی ہے، یہ دنیا ڈگمگایا کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ زمین پوری طریقے سے پھٹ گئی تو اس میں سے صرف پانی نکلے گا۔ ابھی انسان نے یہ بات نہیں سوچی تھی، لیکن میں انسان کو آج سچ کی نگاہوں سے دکھا دے رہا ہوں، کیونکہ جو میں بول رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ دنیا میں حقیقت کبھی دبائی نہیں جا سکتی، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ جب زمین یہ پھٹے گی تو اس میں سے اتنا پانی نکلے گا، اتنا پانی نکلے گا کہ یہ پوری دنیا سمندر بن جائے گی، اور سمندر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن جب اللہ کا میزان سجایا جائے گا تو یہ سمندر کو ختم کر دیا جائے گا اللہ کے ذریعے، کیونکہ اللہ کا وہ خاندان ہے جسے مولا کائنات کہا جاتا ہے، اور اس کے گھر بار نے فرمایا کہ جب ہم وہ پانی سمیٹیں گے تو ہمارے داداؤں کے دادا نے انا ساگر اپنی طرف لے لیا تھا، تو ایسے ہی وہ پورا انا ساگر، یہ پورا ساگر اپنی اور کھینچ لیں گے، اور یہ دنیا پھر سے ویسے ہی ہو جائے گی جیسے تھی، لیکن فرق اتنا ہوگا ہم ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے میں فرمانا چاہوں گا آج ہمارے پاس موقع ہے،
आज हमारे पास मजलूमों को समझने के मौके हैं। आज हम इस दुनिया को मिटने से रोक लें। शायद हम अपने दिलों को बदल सकते हैं। आज हमारे दिल शायद अल्लाह की बारगाहों के दुआओं पर हो। आज हमारे अल्लाह से फरियाद हो हमारे लबों पे कि ऐ अल्लाह इस दुनिया को ऐसा मत बना, ऐसा मत बना। आज मजलूमों की जान ना जाए। ऐ अल्लाह हमारे हमारे प्यारे प्यारे भाई आज दुनिया से जा रहे हैं, उनको अल्लाह बचा ले। आज उनकी तरफ हाथ हैं हमारे। ऐ अल्लाह अगर हम अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हजारों मजलूम मर रहे हैं। और अल्लाह ने जब फरमाया है कि आज इतने कुफ्र है, तुम्हारे घर में शादियां होती हैं, तुम नाचते हो, तुम नाच के बाजार बनाते हो, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम अपने घर में नाचते हो, नाच के बाजार फैलाते हो। अरे वो तो मेरा मौला, वो मेरा अली जिसने अपने बच्चों और अपने बच्चों को वो तौफीक दी थी, जिसकी बच्चियां वो ज़ैनब, वो ज़हरा, जिसकी बीबी की अमान, वो फातिमा ज़हरा, जिसके रिदाओं की महक इस दो जहां और जमाना पर है, और ये जमाना वही कुफ्र कर रहा है। आज कितने गुनाह की बात है। हमें उस मौला से तौबा करना चाहिए। आज हमें फितनों से बचना चाहिए। आज हम उस फितने कर रहे हैं, अल्लाह तौबा, हम आज ऐसे काम कर रहे हैं, कल हम ऐसे काम करेंगे, कल हम क्या करेंगे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। ऐसे इंसान आज ये दुनिया पर हैं, आज हमारे अमान ऐसे दुआ नहीं करते। आज ये हूरें नाच रही हैं, जरा सी नमाज पढ़ते हैं, हाथ अल्लाह की तरफ नहीं जाते, पीछे लेते हैं, अल्लाह से कुछ नहीं कहते। वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है जो हर समय ये फरियाद करता है, आज मेरे मजलूम भाइयों की जान बच जाए। ऐ अल्लाह अगर मैं तेरे काबिल हूँ तो मुझे उस काबिल बना, मुझे वो मौला अली की कुव्वत बख्शे। ऐ अल्लाह हमें उस लायक बनाए। तो ये दुआ नहीं करते आजकल के लोग। आजकल के लोग ये दुआ करते हैं कि हम सुबह उठें, कैसे न कैसे नाचें, यहाँ पे नाचें और हम अपनी आवारा गर्दियों को करें। अल्लाह तौबा, कैसे हमारे मजलूम भाई और कैसे लोग हैं। आज हमारे कितने भाई मर रहे हैं, मुसलमान मेरे भाई कितने कफनों में हैं, आज लोग जश्न मना रहे हैं। और आज उन मजलूमों को वफा नहीं जो मोहम्मद के गदा हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं। अल्लाह तौबा, कैसे वो तुमसे मौला राजी होगा। मैं कहना चाहूंगा कैसे वो मौला तुमसे राजी हो जाए। वो मौला तुमसे राजी नहीं है। वो ना तुमसे कल राजी था ना आज राजी है। कल तुमने उसके बेटे को सताकर मैदान करबला में मारा था, ये याद होगा। उसकी एक एक आंसू का निजाम है। उसके बेटे को तुमने करबला के मैदान में रुलाया था। वो बेगुनाह, पाक बेगुनाह, वो मौला हुसैन जिसको तुमने जुल्म घोड़ों से फिराया, जिसके तुमने सब बदन के कपड़े छीन लिए, तुमने एक एक बर्छियां उससे मारी, एक एक भाले मारे। आज तुम मजलूम भाइयों को लूटते हो, वैसे ही मारते हो, उनकी गर्दनें काटते हो। अगर तुम्हें उस मौला की जरा सी शर्म बाकी है और जरा सी हया बाकी है तो अस्तगफिरुल्लाह, सोच कर देखो वो हुसैन मौला का मकाम, सोच कर देखो जो आले रसूल हुआ। मुझे बोलते हुए ये बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं हुसैन मौला की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जन्नत का सरदार है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जन्नत का सरदार है, जो जन्नतुल फिरदौस का मालिक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, वो एक नेक इंसान जिसने किसी को नहीं मारा, उसने जुल्फ़िकार तक नहीं पकड़ा उस मैदान में, सिर्फ अपनी इबादत करता रहा। लेकिन उसका एक वफादार भाई ने एक कसम खा रखी थी, अगर यजीद हैं तो दुनिया
کم سے کم کھائے گی اور کم سے کم رہے گی۔ یہ دنیا ذرہ ہے اور یہ ذرے کی قوت ہے، نقش قدم اس ذرے پر ہے، کیونکہ آج بے شک ہم وہ کام کرتے ہیں لیکن دنیا میں ظلمت قدے ہیں، اور ہماری ماں ہم ان کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو برا کہیں گے تو آج وہ اچھائی اور وفا کا نام نہیں ہوگا۔ پوری طریقے سے ہم دنیا کو آخر نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مولا راضی کرتا ہے پہلے اپنے بندوں کو۔ اس کا کام ہے پہلے راضی کرنا اور پھر اپنا کام کرنا۔ اور ویسے بھی میں بھی لوگوں کی طرح وہ کام کر سکتا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن مولا نے مجھے وہ دل نہیں دیا جو میں وہ کام کروں، اس لیے مجھے بولنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، اور میں بولتا ہوں، اور میں اس کی ہی ندا سے بولتا ہوں، ورنہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے۔ جس کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا وہ ٹھیک سے عربی کیا بولے گا؟ شاید وہ مولا ہی اپنا دل بناتا ہے، ورنہ میری کوئی ذات نہیں، ورنہ تو میں ایک عام سا انسان ہوں۔ سوچ کر دیکھو اے انسانوں، جیسے تم انسان ویسے میں انسان۔ میں کتنی بڑی بات کہہ گیا کہ محمد کو اپنی طریقے سے کہتے ہو، جیسے وہ کہتے ہو کہ وہ غریبی میں رہا۔ اللہ توبہ! پہلی چیز یہ وہ غریبی میں رہا، اس کا لباس تو وہ تھا۔ آج میں بتانا چاہوں گا، اس کا لباس تو وہ تھا جو سفید کپڑے ہوتے تھے اور سفید امامہ ہوتا تھا۔ جب وہ چلتا تھا تو اس کی زلفیں ہواؤں میں اڑتی تھی۔ وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا طیبہ کے طرف جاتا تھا، اور مکہ سے ہوتا ہوا وہ پھر مدینے کی گلیوں میں جاتا تھا۔ سارے بازار دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں، جو فرماتے رہے میں نبی ہوں، اور یہ آج دیکھو کتنے اچھے لباس میں جا رہے ہیں۔ کہتے تھے کل ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، آج ان کے پاس کپڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے ہمارے نبی کہتے تھے ہمارے پاس کپڑے نہیں، ویسے کہتے تھے اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جا، تمہیں حکم ہے فرشتے، جا اس کے لیے کپڑے لے کے جا جو دو جہاں کا نبی ہے۔ اللہ اکبر! دو جہاں کا نبی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جا اتنے اللہ اکبر کی صدا دے، اتنی اللہ اکبر کی صدا دے جو سچے سجدوں میں تیری قبول ہو جائے۔ ہمارے جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ میں رہبر بن کے ایک بار حضور اکرم کو مسکراتے ہوئے کپڑے دینے گیا، تو حضور اکرم ہمارے بہت پیار سے بیٹھے تھے۔ یہ مجھے بات پتہ نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ ہوگی دین والی باتیں؟ صحیح ہے نا میری ماں؟ مجھے کیسے پتہ ہوگی؟ میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں دین، مجھے کیا پتہ دین؟ مجھے دین ہی نہیں پتا۔ میرا بس یہ ہے کہ میری خواہش رہی کہ میں دین کی باتیں کروں، بس مجھے دین سے محبت اور الفت، تو اللہ نے آج وہ نعمت دے دی۔ اللہ تو ہمارے حضور اکرم ایسے بیٹھے تھے اور جبرائیل امی آئے اور فرماتے ہیں ارے ہمارے نبی آپ کو کیا چاہیے؟ تو ہمارے حضور بہت خوش مزاج تھے، تو انہوں نے مسکرایا، کہا اے جبرائیل تم حق کی طرح آئے ہو اور فرماتے ہو تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہا بہت دن ہو گئے، مجھے وہ چیز چاہیے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو بولے کیا؟ کہا جاؤ آج علی کو بلا لاؤ۔
علی اپنے کعبے میں آرام کر رہے تھے، تو جیسے ان کو پتا چلا کہ ہمیں نبی بلا رہے ہیں، فوراً وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے مدینہ کی اور آئے اور کہتے ہیں آپ نے ہمیں بلایا، کیا آپ کو کچھ ہم سے کام تھا؟ تو ہمارے علی فرمانے لگے کہ آپ کو کوئی کام تھا ہم سے؟ کہا علی آپ آئے ہو بہت اچھی بات ہے، مجھے وہ چیز چاہیے جو چیز آپ کے پاس ہے۔ تو کہا ہمارے پاس کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں اپنا ایک بیٹا مجھے دے دے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنا ایک بیٹا ہمیں دے دو، باقی سب تم رکھ لو۔ تو انہوں نے ایک مانگ کی، ان میں سے آپ کو کون سا بیٹا پسند ہے؟ سارے بیٹوں کو انہوں نے ہٹا دیا، لیکن ایک بیٹے کو پسند کیا۔ وہ مولا علی کے پہلے بیٹے مولا حسین کو پسند کر بیٹھے۔ اب مولا حسین ان کے پاس جانے سے بہت ہچکچائے، لیکن بعد میں انہوں نے سمجھایا کہ یہ آپ کے نانا حضور ہیں، تو وہ بہت پیار سے ان کے پاس جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، وہ ان کو سہلاتے رہتے، وہ بیٹھے رہتے۔ لیکن کچھ دن کے بعد وہ اپنے بابا سے ملنے کو نہ انکار کرے کہ ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے اپنے نانا کے پاس، کہ بابا کے پاس جانے کا من نہیں کرتا۔ ایک دن وہ پھر دھیرے دھیرے وہ بڑے ہو گئے، ان کا لگاؤ رہا کہ وہ دھیرے دھیرے بڑے ہو گئے۔ ایک دوران وہ جنگل کی اور جا رہے تھے تو وہ مسکرانے لگے کہ جنگل کے پیڑ پودے کتنے اچھے ہیں۔ وہیں ایک شیر کا بچہ گھوم رہا تھا، وہ اس کو اٹھا کے گھر لے آئے اپنے۔ جب وہ اپنے اس کو گھر لے آئے تو سب نے کہا اس کا ہم نام کیا رکھیں؟ تو مولا حسین کے بعد مولا عباس ابن علی تھے، تو وہ بولے ابو، تو پھر زینب بولی تو سکینہ بولی حارث، تو سب نے مل کے نام رکھا اس کا ابو الحارث۔ وہ شیر میدان کربلا کی اور اترا، کتنا فرض دار تھا وہ، اس نے کر بھی ادا کیا، کتنا پیارا رہا وہ۔ میں نے نافرض کسے کہا؟ یزید کو کہا، جس نے اس بیچارے مظلوم اور ایک جانور پر ظلم ڈھایا۔ یا اللہ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ مولا ہوگا، کیسا وہ حسین ہوگا، کیسے اس کے آنسو ہوں گے، کتنا وہ معصوم ہوگا، کیسی اس کے دل ہوگا اور کیسی اس کے وفا ہوگی، کیسی اس کی باتیں ہوں گی، اور کیسا وہ انسان ہوگا جو اس چیز پہ بول رہا ہے بیٹھا، کیسا وہ انسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اس پر مظلوم پر بھی ظلم ڈھایا، تو اس نے اس کا قرض ادا کیا۔ وہ پاس میں بیٹھا رہا، کہیں نہ گیا، کہتا ہے جب تک مولا ختم نہ ہو جائے پوری طریقے سے تب تک میں جاتا نہیں۔ اور اس نے پوری بچانے کی کوشش کی۔ ہمارے حسین مولا پوری طریقے سے برچھیوں میں تھے، سب کہیں برچھی بھالے، ہر جگہ نیزے نشتر لگے ہوئے، سروں پہ مارے ہوئے، سر پھٹا ان کا، خون بہ رہا ہے، خون کی چھینٹیں جاری ہیں، لیکن آسمان پھر بھی خون خون ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان خون خون ہے، اتنا خون تھا، لیکن اس نے ہٹا نہیں وہاں سے۔ کہا جب میرا مولا دم رخصت ہو گیا تو میں کیوں نہ ہو گیا۔ وہ بھی اپنی برچھی بھالے کھاتا رہا، ظلم کو سہتا رہا، بیچارہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا وہ جنت میں انتظام کر رکھا ہے کہ کسی انسان کا نہ ہوگا، کیونکہ وہ مولا کا پیارا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ حسین مولا کا بہت پیارا تھا۔
لیکن ایک بات تھی، وہ حسین ابن علی مولا حسین کے پیارے، لیکن عباس مولا عباس کے بھی بہت پیارے تھے۔ وہ شیر جن کو ابو الحارث کہتے ہیں وہ بہت پیارے ہیں۔ ایک بار وہ بنا اجازت لیے جنگل کی اور جاتے ہیں مولا عباس، اور ان کو حسین مولا اس جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن اس عباس کا دل اتنا اچھا کہ وہ شیر کو لینے پہنچ گیا اور کہتا ہے، اے میرے دل کے ٹکڑے میرے بچے، آ میرے ساتھ چل۔ اس کو وہ شخص لے کے آیا اور کہاں رکھا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا، دنیا کی مخلوق اور دنیا کی انسانیت بھی نہیں جان سکتی مولا عباس نے اس کو کون سی جگہ پہ رکھا۔ مولا عباس نے اس کو اپنے پاس لیٹایا، اپنے خیمے پہ لیٹایا، لیکن کسی کو کبھی بھنک نہ پڑی کہ ابو الحارث شام کی اور مولا عباس کی طرف آتے ہیں اور ان کے ہی ساتھ سوتے ہیں۔ کیا وفا ہوگی، کتنی محبت تھی مولا عباس کو، یہ زمانہ یاد رکھے اس کی وفا کو، جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنے بازو کٹا ڈالے اور جس نے اس مظلوم کے لیے اپنی وفا چھوڑ کے چلا گیا، اور ہر باتیں میرے لیے اپنی چھوڑ کے چلا گیا۔ شاید وہ تو نہ رہا لیکن اپنا کردار چھوڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں لازمی ہے کہ وفاؤں کو ہم سمجھیں اور دنیا کے ناچوں کو ہم کم کریں، اور شاید ہم اس کی سنتوں اور اس کی عمل کو اپنا مانیں۔ آج بھی ہم اس کی سنت اور عمل کو مانیں گے تو یہ دنیا آگے جائے گی، ورنہ یہ دنیا کا آخری وقت ہے۔